الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويزع به آخرين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سارے دوست عقیدت اور محبت نال درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لائق عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھراووں، اور اگر میری آواز پہنچتی پی ہے اور سنتا پین تو میری پردہ نشین غیرت مند میری دھیری اور بھیڑی اجدہ عظیم شان خالصتاً اصلاحی دینی ایمانی وجدانی قرآنی اجتماع سرید کہی مخلص دینی دوست اور بھائی ممتاز عالم دین خطیب اسلام، بلکہ اپنے سارے وسیب اور ان دھرتی دمان حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب جتوئی دامت برکاتہم اللہ علیہ دے فرزند ارجمند انہیں دے سعادت مند بچے عزیزی ذیشان مصطفیٰ دے قرآن مجید کے ختم دی تقریب دے موقع دے انہیں یہ اجتماع منعقد کیتے. انہیں کو مبارک، پوری برادری کو مبارک، سارے وسیب اور خاندان کو مبارک ہوئے. میں اپنے ساتھی کو آدھا رہنا کہ ہر آدمی کو اپنے بالے دیا کئی خوشیاں نصیب تھیں، لیکن اساں مولوی دے ہاں سب تو بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ جے ملو بچہ قرآن دا حافظ یا عالم بننا ہے. بال پیدا تھی دے بہت بڑی خوشی تھی دے، ہر کوئی مبارکہ دے دے، اللہ کے بال لکھتے، اللہ کے بچہ لکھتے، اللہ انہیں عمر برکت پاوے، اللہ انہیں صحت لے گے، اللہ انہیں سکھ لے. ول ایک وقت اندے جے ملے اندے واسطے خیر و برکت دے دوئی ہوں دن او دنیاوی رسامت تا ہوں بلے ہوں دن جے ملے اندی شادی تھی دی. یہ بھی سنت عمل ہے، لیکن اسادے ہاں ہی تو بھی ود جڑی مبارک بادی دی تقریب ہے او ہے جندے وچے بچہ قرآن پاک دا حافظ بن ونے، دین دا عالم بن ونے، قرآن و سنت دا عامل بن ونے، بل ماں پیو کو، بھیڑی بھرامے کو، عزیزیں کو، رشتہ دارے کو انہیں مبارکہ نہیں دیں. یہ ان فروری تے مارچ دے جڑے جہاڑے ہم دے پن نورو کو جتنے اجتماعات اور جلسے تھی دے پن میرے خیال ہے انہیں جلسے دی ابتدائی اج دے جلسے کے شروع تھی دی پی ہے.
کہ یہ سارے اجتماعات ختم قرآن دی تقریب دے ہو سن، کتنی بخاری دا ختم ہے، کتنی مشکات دا ختم ہے، کتنی قرآن مجید کی تحفیظ اور بالے حفظ کتے ہونے دے ختم دا تقریبا ہو سن۔ صحیح پوچھ دو تو ہونے لوگیں کو نوانتے پوچھا کرو جنہیں دے بچے پڑھتے تھے حافظ دے ہونے کو دل کو اتنی بڑی خوشی ہوندی ہے کہ بچے دی پیدائش دی اتنی خوشی نہیں جتنے ہوتے حافظ عمر دی خوشی ہے، اور بچے تے دنیا چ کاروبار دی اتنی خوشی نہیں جتنے ہوتے قرآن دے حفظ دی اور قرآن پڑھن دی اور دین دا علم سکھن دی خوشی ہوندی ہے، ان دی شادی دی اتنی خوشی نہیں ہوندی جتنا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے قرآن دا دین دا عالم اور عامل پڑھن دی خوشی ہوندی ہے۔ میں خوشی دے موقع تے سارے خاندان کو، پوری برادری کو، سارے وسیب کو، سارے برامے کو، مولانا دے سارے تعلق دارے کو مبارکباد پیش کریں دا۔ مولانا بھی مبارک دے مستحق اسالے اسلاف پیچھوں بڑے بڑے اللہ والے گزرے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرمے دہان جو کہیں عالم دے اللہ دے ہاں مقبولیت کی علامت یہ ہے کہ او عالم جڑا کم کرے دا ہوئے اللہ ان دی نسل کو ہوں دین واسطے قبول کر گنے تو سمجھ گنو کہ اللہ نے ان دے علم کو قبول کر دیتے۔ آپ حافظ ہیں، ان دا پتر قرآن دا حافظ بنے، آپ عالم ہیں پتر عالم بنے، آپ قاری پتر قاری بنے، آپ داعی پتر دائی بنے، آپ دین دا مبلغ پتر دین دا مبلغ بنے، آپ قرآن و سنت دی تعلیم دے پتر دین سکھاون تے پڑھاون والا ہے۔ یہ جڑی اگو نسل چ کم چل پے یہ مطلب ہے وہ نیکی قبول تھی ہے تاکہ تے چل دی پی ہے۔ میں دا مولانا اللہ تو کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے کل بے ڈھیک کم گنے، پتہ نہیں تمہارے طرز خطابت تے کتنے لوگ بازا کرے سن، کتنے تبلیغاں کرے سن، لیکن ہونے وچوں سب تو بڑی نیکی یہ ہے کہ تمہارا بچہ اج اپنے سینے چ اللہ دے قرآن کو محفوظ کیتے، اج اے ارادہ کر گنو جی میں اللہ تہا کو علم دی دولت نال مالا مال کیتے اور پوری قوم اور علاقے کو تسا دین دا باز کرے دو، ایویں تہاڈا بچہ بھی پورے علاقے واسطے دین دا داعی بنے، دین دا مبلغ بنے، دین دا عالم بنے اور پورے علاقے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنے۔ بہت بڑی سعادت ہے جڑی نصیب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث حضور فرمے دیں جو دو چیزیں چھے اتنا حدیث چھ لفظ حرص دا ہے، دو چیزیں چھے حرص جائز ہے، اوہیں حرص شرن حرام من ہے بھی حرص ناجائز ہونا لے، آخری صورتیں ہی بستن جو حرص کنو حسد کنو اللہ سے حسد کنو بچا دے۔ لیکن دو چیزیں چھے حسد کرنا، حسد کنو مرادے دل چھے تمنا کرنا، ایکو بیا سکھا لفظ عربی زبان علیہ دردن بے رشک کرنا، یار جی میں او ہے ای میں میں تھی ونیا، جی میں اون دا پترے ای میں میرے تھی ونیا، جی میں اون کنے مالے ای میں کنے آ ونیا، جی میں اون کنے فلانا کم ہے ای میں میرا کم ہی تھی ونیا۔ حضور فرمایا دو آدمی دے ہوتے رشک کیتا کرو، دو آدمی دی ریس کیتی کرو، دو آدمی نات دل چ جذبات شوق پیدا کیتا کرو۔ ایک او جن کو رب دولت دے وے تے او دین دے خرچ کرے، وہ مسجد بنائیے میرے دل لچ ہوئے اللہ میں کنو ایجی مسجد بنواوے، وہ مدرسہ بنائے میرے دل لچ ہوئے اللہ سے میں کوئی توفیق دے وے تے میں مدرسہ بناواں۔ اور میں اپنے وسیب تے سارے دوستوں کو آکر چاہتا اصل سارے اکثر مولوی جڑے پیچھو میرے سنجو کھبو بیٹھیں اے یقیناً مدرسے آلن، مگر کل ہے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب ایک ایسے مدرسے آلہ آدمی ہیں جڑا ذمہ دار پیو دا پترہ ذمہ دار چ رہے ہوں اچ پڑھے، لیکن اللہ نے جب لے کرم کیتے جڑا اپنا گھر دا یہ سب جو مہمان خانہ بنائی کھڑا ہا، اپنا دیرہ بنائی کھڑا ہا، اپنے یارے دی محفل دی جا بنائی کھڑا ہا، جب لے اللہ نے قبول کیتے ہوں جا کو اونے کوئی مدرسے دے نا تے کوئی چندہ تے پیسہ لوگیں کو کٹھا نہیں کیتا، ہوں جا کو درسگاہ چا بڑھئیس اتھائی کے تنیا چا بچھائنیس، اتھائی کے بالے کو کٹھا جا کیتیس، اتھائی آج بچے قرآن پڑھتے پہن، اتھائی دین کی تعلیم تھی نہیں پیئے، اوہ درسگاہ بڑی کھڑیے، اے مسجد بھی آباد کی تھی کھڑے، مدرسہ بھی آباد کی تھی کھڑے، این سمجھو کہ خدا دے ہاں اے علم دی نسبت دی وجہ تو وہ زمین کو بھی عظمت ملی ہے کہ آج جتھائے پہ گئن آج وہ گھر بھی قرآن دا مدرسہ بن گئے ہو جا بھی دین دا ادارہ۔
میں آخر رہنا جب نبی سے دعوت تبلیغ کا کم شروع کیا نا بولے ہر گھر دین دا مدرسہ ہوتا ہوں تو میرا خیال ہے جو ہر گھر تک کتنا رہا پورے بسے بچ لگو تو کوئی ایک بندے یہ جا کہنا اسے جہاں گھر مدرسہ ہو میرے خیال ہے مولوی دی تاریخ تو میں پہلی مثال مولانا غلام مصطفیٰ دیتا بیٹا جو اپنے گھر کو مدرسہ پڑھائے ورنہ سارے ہاں ہی کہنی لیکن محبوب سید زمانے چہائی میں حضرت عمر ابن خطاب جب والے کلمہ پڑھیا تے مسلمان تے ہن او کتھا گئے ہن او بھیڑ دے گھر گئن او اگو مدرسہ بنا پہ بھیڑ صحابی کنو قرآن سکھتی بیٹھی ہے اور پڑھتی بیٹھی ہے بھڑویا قرآن پڑھتا بیٹھے او قرآن مجید دی آواز سنیے نے اتھوں تبدیلی آئیے حضور دی خدمت چین کلمہ پڑھے نے اسلام دی سعادت قبول کیتے نے اے او وقت آ جڑا ہر گھر دین دا مدرسہ آج اسانے اندر بھی اللہ سے ساکو ماحول نصیب کر کہ اسانے بچے بھی ہی میں پڑھیں سارے گھر بھی ہی میں پڑھیں سارا ماحول ہی میں پڑھیں کہ سارا ہر گھر دین دا ادارہ ہوئے ساری ہر جات قرآن سنت دی تعلیم ہوئے بچے نے قرآن پاک ختم کیتے میں قرآن پاک پہ حوالے نہ مختصراً ترے چیزاں عرض کرنا چاہتا سارے دوست توجہ کرے سو میرے بعد سلسلہ جاری رہا سے نعت خانی کافی لوگ ہیں بیٹھے شعراء بھی ہم دے پن آج موسم بھی ذرا ان طرز دا دھند دا ساتھیں دے پہنچنے بے شک تاخیر تھی دی پی ہے لیکن مولانا دا وسیب اتنا اچھا ہے اور تعلق اتنا گہرا ہے اور محبتہ انہیں دے اتنا بندیاں ہوئے ہیں کہ جائیں کو جت اطلاع دیتے نے ہر آدمی اپنی جاتو روانے تے پہنچنے دی کوشش کرے گا میں بھی یہ کوشش کی تھی اب میں مولانا الوعدہ کیتا ہوں کہ میں انشاءاللہ 11 بجے تک کچھ بھی سا میرے خیال میں 10 بجے تو پہلے آ گیا میں عرض کرنا چاہنا پوری توجہ میری طرف کرو کہ قرآن پاک انتا اللہ دا کلام ہے لیکن قرآن جا ترے خصوصیتہ تمہارے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں انہیں کو اپنے دل لے جائے قرآن کلام خدا ہے قرآن سیرت مصطفیٰ ہے قرآن کتاب خدا ہے اللہ دا کلام خدا دی دھرتی تے اگر کوئی دیکھنا ہے تے سمجھنا ہے تے سیکھنا ہے تے پڑھنا ہے تو قرآن نبی دی زندگی دی کتاب جن وچ حضور دی سیرت ہوے حضور دی زندگی ہوے حضور تے نہرات ہوے حضور تے نشست و برخاست ہوے حضور تا کردار تے اخلاق تے عادات ہوے اگر ایسی کوئی کتاب دے کر چاہدو تو اوندا نام قرآن ہے تیجی چیز قیامت تک دی انسانیت واسطے ہدایت دی کوئی کتاب دے کر چاہدو کہ جا کو پڑھتے انسان اللہ دا قرب حاصل کرے جنت دے رستے تے ونجے اے جہان چی کامیاب تھی وے تے او جہان چی کامیاب تھی وے وہ ایک کتاب ہے جننا قرآن کریم قرآن کلام خدا قرآن کتاب خدا قرآن سیرت مصطفیٰ سب تو پہلی شے اللہ دا کلام ہے کلام آخدین جیڑا متکلم بولے علاوے اون دے منہ کنوں کوئی گال باہر نکلے یعنی قرآن کائنات واحد کتاب ہے ایک کلام ہے کہ جو رب دے اندر ہا جیولے اللہ بولن وہ اللہ دے کنوں باہر جیولے آئے جو اندر ہا وہ باہر نکتے میں علیحدہ بیٹھا جو میرے اندر ہو سے وہ میری زبان تے ہم سے مولانا غلام مصطفیٰ تقریر کرے سن جو اندر ہو سے وہ زبان تے ہم سے مولانا عبدالرزاق علیہ سن جو اندر ہو سے وہ زبان تے ہم سے نعت خان پڑھ سے جو اندر ہو سے وہ زبان تے ہم سے کوئی وکیل گفتگو کرے سے اندر وکالت زبان تے ہوا عالم سے ڈاکٹر گفتگو کرے سے اندر ڈاکٹری دا علم زبان تے ہوا ہم سے جی میں جناب کی پروفیسر گال کرے سے اندر جو چیزیں زبان تے ہوا ہم سے قرآن کیا ہے میری طرف توجہ کرو جو رب دے اندر ہا رب کو ظاہر کرن چاہتے ہاں جو میں کیا ہاں میرے اندر کیا ہے وہ میری مخلوق کو کی میں پتہ لگے وہ اللہ نے اپنا خصوصی کرم کیتا اپنے محبوب کو چڑیا آمنہ دلال کو صاحب جوال و کمال کو محبوب ذوالجلال کو سید الاولین والآخرین کو خاتم النبیین کو شفیع المذنبین کو محبوب رب العالمین کو محبوب تے قلب اطہر سینہ اطہر تے اپنے کلام کو بھیجا وہ کلام محبوب نے امت کو نسایا جو رب دے اندر ہا جیولے بولن وہ باہر نکتے کیا مطلب
کہ اللہ کریم ہے جے ویلے بولن قرآن دا نا قرآن کریم ہے، اللہ رحیم ہے جے ویلے بولن اے کتاب رحمت والی ہے، اللہ عظیم ہے جے ویلے بولن او قرآن عظیم ہے، اللہ عزیز ہے جے ویلے بولن اے کتاب دا نا القرآن العزیز، اے قرآن عزیز ہے، او مجید ہے جے ویلے بولن قرآن کتاب مجید ہے، اللہ کی بزرگی قرآن چھے، اللہ کی عظمت قرآن چھے، اللہ کا علم قرآن چھے، اللہ کی رفعت قرآن چھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار قرآن چھے، اللہ کا علم قرآن چھے، جو کچھ رب دے اندر ہاں رب بلے دے گن او ظاہر تھی دا گے۔ ہون اگر کوئی کائنات چاہتے میں اللہ کی معرفت حاصل کرا، کائنات کوئی چاہتے میں ان اپنی معرفت حاصل کرا، کائنات کوئی چاہتے میں نبی دی معرفت حاصل کرا، کائنات کوئی چاہتے میں آخرت دی معرفت حاصل کرا، کائنات کوئی چاہتے میں اللہ دے صفات کو دیکھا، اللہ علیم کی میں ہے، قدیر کی میں ہے، عظیم کی میں ہے، خبیر کی میں ہے، علیم کی میں ہے، حی و قیوم کی میں ہے، رحمان و رحیم کی میں ہے۔ اور اللہ دے قرآن کو پڑھن شروع کر دے وے، جرا قرآن پڑھدا وے سے خدا دی عظمت کو سمجھ دے وے۔ قرآن کلام خدا ہے، ایک شے یہ تو ایک گال نہیں کر تو ساتھ میں جاولے علی دو آپاں چونکہ فانی ہے سے مخلوق سے تو سارا کلامی فانی ہے، میں علیدہ بیٹھا بلیدہ بیٹھا میری گال ہے جاولے میں ختم میری گال ختم۔ کتنے لوگ دنیا تو چلے گئے انہوں نے کوئی وجود کہنی، کوئی کتابہ کہنی، کوئی علم کہنی، کوئی نشان کہنی۔ قرآن اللہ تا کلام ہے جی میں او باقی اوہ کلام باقی، جی میں او ہمیشہ اوہ کلام ہمیشہ، جی میں ان دی ذات کو فنا کہنی اوہ ان دی بات کو فنا۔ سارے آئمہ اربع وچوں ایک امام گزرے احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بہت بڑے امام ہیں۔ میں انہوں نے لمبا ایک قصہ ہے اوپر تفصیلی واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، صرف سمجھاون واسطے ہی گل نہیں۔ امام احمد ابن حنبل دے دور چ ایک فتنہ ابھریا جی میں اج کل اپا دجالی میڈیا کے ذریعے فتنے دا شکار ہے۔ روزانہ کئی بدبخت، کئی بدماش، کئی بدکردار، کوئی قرآن کے مخالف، کوئی سنت کے مخالف، کوئی شریعت کے مخالف، کوئی حدیث کے مخالف، کوئی فقہ کے مخالف، کوئی علماء کے مخالف، کوئی مسجد کے مخالف، کوئی دین کے مخالف۔ روزانہ نمے چیزاں پڑھ دوں تو انہیں دے خرافات تے بکواسات ہے پہ ہوتے ہیں۔ ہر آدمی متاثر تھے یار میڈیا چاہتے میں موبائل اچھے ڈٹھے علم موبائل کو دیکھن دنانی علم والے نال نسبت کرنا اور یہ علم جتنی نسبت کو دخل ہے اتنی کئی شے کو دخل کہنی۔ جب تک شاگرد تو استاد دے قدمے باپ سے کہنا مولانا غلام مصطفیٰ سے بیٹھے تھے سر صاحب یہ خان پور تب پڑھ کے نظر درخواست کی میں جب جملہ ہے میں میری دل پہ آگے میں آپ تک بے تکلو خوش آمد مخلوق کہنی شاید چند اور طالب علمی پڑھتے ہاں بعض ساتھیں دا مزاج ہو دے آتے یار بھائی میں سادہ موالی طبیعت سادہ مزاج ہے پتہ نہیں پڑھتے ہی ہے کہ کہنا امتحان پاس ہی تھی سے کی کہنا لیکن اپنے استاد نال جتنا تعلق کھانے حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان سے درخواست رحمہ اللہ نال تو انہیں نال سفر کریں دے ہن انہیں دی خدمت کریں دے ہن انہیں دا خیال کریں دے ہن ان استاد دی نسبت کو حاصل کرن دی برکت ہے کہ ہر وفاق دے امتحان چی پاس دیں ان نسبت دی برکت ہے کہ آج ہی وقت پورے ملک پورے عالم چی آخر وقت بے جانی کے میڈیا کے ذریعے تا ہر رات بھی پوری دنیا پھیلا ہو جائے پتہ نہیں کتنے لوگ انہیں کو سنتے بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں دی گفتگو دی طرف انہیں دی توجہ ہوتی ہے اور انہیں بات کو سنتے کتنے لوگ راہ راستے ہم دے پہ ہوتے ہیں اے دا کوئی اپنا کمال کہنی ہے سارا استاد کی توجہ تے نگاہ کے دعا دا کمال ہے۔ امام احمد ابن حنبل دے دور سے ایک فتنہ ابھریا وہ فتنہ یہ ہاں کہ قرآن عام کتابیں علی کار کتاب ہے ایک وقت ہم سے ختم تھی ویسے امام سے فرمایا نہیں اللہ دا کلام ہے جی میں او باقی میں اے باقی او قدیم او ہمیشہ اے ہمیشہ نہ کو فدا نہ کو فدا حاکم وقت دے خلاف کوئی آدمی گال کرے تو سب تو بڑی مصیبت دے شکار ہوندے ہوں ملے پکڑی لیتے اے میں آکے امام احمد ابن حنبل کو پکڑتے حاکم کے دربار پیش کر دیتا
پوچھا امام صاحب اپنا عقیدہ پیش کرو، انہوں نے فرمایا اللہ قدیم ہے، دا کلام ہی قدیم ہے، وہی باقی ہے، اے باقی ہے، وہی ہمیشہ ہے، اے ہمیشہ ہے، نہ ان کو فنا ہے نہ ان کو فنا ہے کہ جڑا کچھ میں آخدا ہوں آپ کو۔ امام سے فرمایا تیری گال تو کوئی دین کا نہیں، دین اللہ دا نام ہے، دین محمد رسول اللہ دے کلام دا نام ہے، خدا دا قرآن نبی دا فرمان ہے تو پیش کر، اپنی نہ منوا۔ آخ دین جملے بادشاہ دی عدالت پیش دی، بادشاہ دا سجو کھبوں سمجھاون واسطے آدھا بیٹھا انہیں کو پڑھے ہی نہیں بیٹا جی ہوں میں اتھا بیٹھا تھے میرے سجو کو بٹھے سے علماء سکے تھے، کئی لوگ سفید تے براجمان ہن، کرسے تے بیٹھے ہن، جبے آلے، دستاریں آلے، پگڑیں آلے، جناب والا بڑے شان اور کر و فر والے۔ امام صاحب ہاتھ کڑیاں پاتی کھڑے ہن تے پیر جولان ہن تے پولیس پکڑتے سامنے کی دی کھڑی تے بادشاہ نال گفتگو دی پچھلے کئی آختے کھڑے ہن احمد گال ٹھیک تے دیئے پر آکھن دے حالات کہنی ماحول کہنی ہون ایمیں چاک جی میں بادشاہ پہ آدھے بالو تھی جلتے ہوں میں آکی جی میں تو آکی جان بچامن فرض ہے یاد کلا صاحب کو یہ خطر کے بانی امام صاحب نے ہی کو جملہ فرمایا تو صاحب دو جان بچامن فرض ہے میں آدھا قرآن تے ایمان بچامن بادشاہ کے دربارج کھڑے چھے جب علی امام صاحب نے دعویٰ کیتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کلام کو ایک صفت خالق کے رب دا کلام ہے جب وہ ہمیشہ ہی میں اے وہ کوئی فنا کے نہیں ہے کوئی فنا کے نہیں دنیا کوشش کر چکی کہ قرآن کو ختم کروں دنیا کوشش کر چکی کہ قرآن دے نسخے ختم کرتے رہوں دنیا کوشش کر چکی ہی خود 1857 دی تحریک آزادی دے بعد جیملے دارالعلوم دیوبند بڑھن تو پہلے وقت بھی ہی بر صغیر چاہے کہ ایک مسجد بھی قرآن دے نسخے چاہتے انہیں دریا برد کیتے کہ قرآن کو پڑھن والا کوئی نہ ہوئے ایک مسجد وانتے نکھوں نے دو اکھی تو نابینا ادھا استاد ہاتھ چھڑی چاہیتے بیٹھے چھے شگرد بیٹھے چھے ایک اوتھ بیٹھا پڑھ دے بیاوتھ بیٹھا پڑھ دے کوئی کئی سپارے دی تلاوت بیٹھا کرے دے کوئی کتھوں بیٹھا پڑھ دے اے استاد زبانی انہیں کو نسے دے انہیں کو پھیرا نہیں دے شگردات پوچھتے استاد بلاؤں کو یاد کر میں دے انہیں کیا لوگوں ایک کتابہ قرآن مجید تے نسخے تچا گنسو اے سارے صحیفے تک کٹھے کر گنسو انہیں کو چاہتا تو دریائے سڑ چھڑے سو لیکن جنہیں دے سینج قرآن محفوظ ہے سینے کو مکی نہ کٹے مولانا عبد الشکور دین پوری آدیان ظالمو اکھی والو تو سا قرآن چھڑے سو تو خدا اندھے کرو قرآن دی خدمت قاری حنیف ملتانی ساری زندگی نبی نہ قرآن کی تبلیغ کرے درے گے تو آنے مولی عبدالخالق اندھائی نبی نہ اکھی تو ساری زندگی قرآن کی دعوت کی تبلیغ بدا دے قاری فتح محمد پانی پتی رحمت اللہ علیہ اے حضرت مکی سے اپنا عزیز جی تھے کہ بیٹے ساری زندگی مدینہ طیبہ تے مکہ گزارنے کوئی اکھی تو نبی نے ہن پوری زندگی قرآن دی دعوت حتیٰ کہ مکہ مدینے دے ائمہ ارمین قرآن چوندے شاگرد میں فیصل آباد دے علاقے پجو اے فلور ایک اڈا ہم دے رجانے کو سمندری ویندے ہوئے اتھی ایک مدرسہ دارالعلوم ربانیہ دے نانال اندے شیخ الحدیث ہن محافظ نذیر احمد صاحب حضرت مدنی دے شاگرد ہن کوئی اکھی تو نبی نے ہن جب لے حدیث پڑھے دے ہن بخاری مسلم ترمذی مشکات کوئی کتاب دے دیو ہاں او نبینا دوہی اکھی تو نبی نے پورے علم دا حافظ ہوندا جو زبانی بہتے حدیث پڑھے دا اللہ چاہے کنو چاہے دین دی خدمت تو ارے کاری حافظ اللہ وسایا ہوندا تو ارے دینا گا خان دا یہ بھی جو بندہ فاضلہ حضرت مدنی دا شگرد دا دوہی اکھی تو نبینا اور مقرر اتنا بڑا علی شان دا اپنے سرح کی وسیف دا جو عطا اللہ شاہ بخاری دے بعد جو تقریر کریا لوگ ایمیں بیٹھے رہا دیا جو محسوس رہتی دا جو بخاری جیسا تقریر کر گئے ہونو تو ایک کیا کرے سے لیکن مدنی دی دعا ہے استاد دی دعا ہے اور جیسا دارالعلوم دیوبند ہندوستان کی امتحان دیتا پورے مدرسے پہلی پوزیشن کی دیا نے اور حضرت مدنی ہونے واسطے دعا کی تھی ہی ادائے میرا کمال کہنی میں تاکی تو دھانٹے کی کچھ بھی نہیں سکتا جو کچھ بولے دا میری استاد دی دعا دا امام صاحب گرفتار تھی تو سامنے کرتے احمد عقیدہ بیان کرتے احمد سزا دا پتہ ہے امام سے فرمایا کیا سزا ہے وہاں کے تیل دا کڑھا چڑھا کڑے دے وچ چابک پنچ درے رکھے
جلاد کھڑے سے تو چابک پرے سے امام سے فرمایا بل تو مر گئی سی فرمایا اوہ کیا نام سے موت جے آمنی ہی ہے اور اوہ ہی آمنی ہے والا بندہ آدھا رہ دے جے آمنی ہے تو بل کہیں دے کھاتے تا لگتے آوے بل رب دے کھاتے تے قرآن دے کھاتے چکونا موت آوے بادشاہ نے حکم دیتا آمد کو جی کے بات کرو پیریں چرسیاں پاتے ہونے ستون آو دنال بات کھڑا ہے ہاتھ ہوتے بندے ہونے کمارے چرسی پاک رہی تے ستون نال بات کھڑا ہے جلاد کو حکم آکے جسم تو کپڑے لہا گئے چابک چاہا تو لہراتے ہیں جسم کے ماں کتابی چھ لکھتے ہیں جو امام احمد ابن حنبل کو جب درے لگن لگے چابک مارتے جب چھکیں دے ہاں چمڑا جام دنال چھکی جو بل ظالم کھڑے ہو دیں کینچی نالو چمڑے کو کٹے دے ہاں گھر بیٹھے قرآن نصیب تے بس قدر کہہ گئے گھر بیٹھے تو کو حافظ تے قاری تے عالم ملے نہیں بس تے قدر کہہ گئے تا 20 روپے چندہ دیونا ہوئے تا 20 دفعہ احسان جتنے دی جو اصل تو آنے مدرسے کو اتنا دیتے اصل تو صف گھنا لیتی ہی اصل تو مسیح تو سپیکر گھنا لیتا میں تو رنگ کروا لیتا میں تو دروازے لوا لیتے ہیں میں تو آنے واسطے فلاح کر دیتا تے کچھ نہیں کیتا یہ مولوی تیرے ہوتے احسان کیتے حضرت درخواستی آدم دنیا دارو علماء کی قدر کرو تو انہیں تو شکریہ ادا کرو اگر اے تو ہم کو ہدایت دے رستے تے نہ لامنا تو آنی دولت کنجرے تے ڈانس تے خرچ تھی بیا اللہ دا احسان سمجھو انہیں علماء دے صدقے نال تو آنی دولت دین تے خرچ تھی بیا امام سے بدے کھے ظالم نے جلات سے مارے چابو چکے جان تے چمڑا چکے بے ساختہ زبان تو آنکھیں نہیں الحمدللہ اللہ میں تیرے شکر ادا کرے تھا میں دین واسطے قبول کر دیتے دوجا چابک لگے جان دا چمڑا چھکیا گئے امام دی زبان تو بے ساختہ نکلے سبحان اللہ عرش والا تو ہی پاکی تیرا کلام ہی پاکی تریجا چابک لگے آخر نہیں جزاک اللہ مارن والا میں کچھ نہیں آدھا بدلہ خدا دے سی امام بے ہوش تھی چابک لگتے رہ گئے کہیں کو سمجھایا پاگلا اگر یہ حق تے نہ ہوئے ہاں تو اتنی مار کھا گئے ہاں سوچتا صحیح کتابیں لکھتے ہیں جو امام صاحب نے آیا جب امام دی کیفیت ہی جو چمڑا پوچھتے جسم سے باقی کہنا اور سدھے سم نہ سکتے ہاں پہ نہ سکتے آتے آنکھیں لگا میں تیکن معافی مانگتا میرے کو زیادہ تیرے استقامت نال تیری غیرت ہمت جرت استقلال نال میں کو ایک گال سمجھ آئیے جو حق تے نہ ہوئے ہاں تو اتنی مار تا نہ کھائے حق تے ہی تا مار کم دا بھی میں تیکن معافی مانگتا اج تو ساتھ صحیح ہے سے ذرا جی بھرا نال لڑائی تھی پوے سوت نال ملیر نال رشتہ دار نال حسین نال دوست نال اللہ بول ختم ہے تعلق ختم ہے سلام کلام ختم ہے لہن دین ختم ہے لوگ سوکے شادی او ہم سے میں کہنا ویسا ہوں کچھ دے وے ول میں کو کیوں پہ سنے دو میرا او نال اللہ بول کہنی کمال ہے مجھے مرتے ویلے آتے فلانا میں او بے کو میرے جنازہ تے نہ آون دی واہے میرا منہ نہ دیکھن دی واہے تو مجھے دیکھتا پیا اسی جو تیرا منہ نہ دیکھن دی یعنی مرتے ہوئیں دل جتنا حسد تے بغض تے کینہ گھنتے بندہ مر رہے ہی کنو بیا کیا خدا دا عذاب امام صاحب کنو آتے معافی مانگتے میں کو معاف کر دو امام نے مسکراتے دیکھتے فرمایا جتے کو میرا عقیدہ سمجھ آگے تے کو ہدایت در رستہ مل گئے تا وال سون جائے ملے تمہیں کو در مریدہ پیا ہمیں میرے روک رب کو آکیا ہوں اللہ سے میری مار کو قبول کرتے ہی دا عقیدہ بڑھاتے ہی کو تا جہنم کو بچا جا آخری درہ کہنا مارے حوی میں تے کو پہلے معاف کر دیتا ہوں میں تے کو اللہ واسطے معاف کی تو اپنی جنتی بڑھئیے بے واسطے بھی جنت در رستہ ہم بار
میں عرض کرنا چاہتا قرآن اللہ کا کلام